السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں جو آپ کے سامنے وظیفے کا ذکر کرنے والا ہوں، یہ بہت ہی اہم چیز ہے اور خاص طور سے یہ قرآن کے دروازے کی سورہ ہے۔ اس کو قرآن کا دروازہ کہا گیا ہے اور یہ بڑی اہمیت والی سورہ ہے، اور خاص طور پہ ہمارے نبی کو یہ خزانہ غیب سے، جنت کے خزانے سے ان کو خاص طور پہ عطا کی گئی تھی۔ اس لیے ناظرین سے میں کہنا چاہوں گا کہ اس سورہ سے جو بھی آپ کو کام لینا ہے، اس میں آپ ہمیشہ اپنا مقصد جائز رکھیں اور ناجائز میں قطعی اس کو استعمال کرنے کی جرات بھی نہ کریں۔ اس سورہ کے فوائد تو بہت ہی منقول ہیں اور حدیث سے بھی ثابت ہیں، اور کسی بھی نظر بد یا جادو وغیرہ میں بھی اس کو دم کر دیا جائے تو مریض اچھا ہو جاتا ہے، اور بہت بڑی بڑی بیماریاں بھی اس سے دفع ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ کینسر اور لا علاج بیماریاں بھی اس سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اور اگر اس کو کسی اور مقصد سے بھی پڑھا جائے تو وہ بھی مقصد اللہ تعالیٰ اس سورہ کی برکت سے پورا فرماتا ہے۔ ہمارے چینل پہ دوستو اسی طریقے کے وظائف اور تعویذات اور عملیات وغیرہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو اس لائن سے دلچسپی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، تاکہ ہمارا آئندہ کا اپلوڈ ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ جائے۔ اور ہمارے چینل میں بہت سارے روحانی ویڈیوز ہیں، اگر آپ کو دلچسپی ہو، خواہش ہو ہمارا ویڈیو دیکھنے کی، تو چینل کے اندر سے پلے لسٹ سے اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم اس سورہ کے استعمال کرنے کا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی عزیز ہو، رشتہ دار ہو، آپ اس کو بھی آپ سے اگر وہ خفا ہے تو اس کو بھی آپ حاضر کر سکتے ہیں اور اس کو منا سکتے ہیں، اور اگر آپ اپنے محبوب کو حاضر کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بھی حاضر کر سکتے ہیں۔ غرض کہ آپ کی جو بھی نیت ہے، جو بھی ارادہ ہے، آپ کو نیت اور ارادے سے اس کو پڑھنا ہے۔ اور اس میں پڑھنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد 41 بار سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ یہی والی سورہ جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اسی سورہ کو آپ کو 41 بار پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد 11 بار درود پڑھنا ہے، اور پڑھنے کا وقت آپ کو سب سے بہتر وقت جو ہے فجر کے فرض اور سنت کے درمیان ہے۔ اس ٹائم میں آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اپنے پورے مقصد میں کامیابی ملے گی۔ آپ کا جو بھی مقصد ہو، آپ اس کو نیت اور دل میں اپنا خیال رکھ کر کے اس عمل کو پڑھیں، اور دل ہی دل میں آپ اپنے رب سے دعا بھی کرتے رہیں۔ آپ کا جو بھی مقصد ہو، چاہے آپ نوکری پانا چاہتے ہوں، چاہے آپ کا کوئی گھریلو معاملہ ہو، چاہے اپنا گھر دوار بیچ کر کے کہیں اور بنانا چاہتے ہوں، جو بھی آپ کا مقصد ہو، آپ اس کو اپنے دل میں رکھیں۔ اور اگر کسی کو جائز طریقے سے عداوت اور دشمنی پیدا کرنا ہے، یا کسی کو جائز طریقے سے طلاق کرانا ہے، تو بھی آپ اس سے کام لے سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو نیت اپنے دل میں رکھنی ہوگی۔ اور رزق کے لیے یہ عمل بہت ہی بہترین اور لاجواب ہے۔ آپ جب اس کا ورد شروع کریں گے تو انشاءاللہ آپ بھی خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کس قدر آپ ترقی یافتہ ہوتے جائیں گے۔ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رزق کے سارے دروازے کھول دے گا، اور آپ بالکل مالا مال ہو جائیں گے، اور ہر طرح کی بیماری اور پریشانی اور ہر طرح کے جادو اور آسیب وغیرہ کے اثرات سے اللہ تعالیٰ نجات دے کر کے آپ کو ترقی اور بلندی اور سرفرازی عطا فرمائے گا۔ اس لیے اس سورہ کی تلاوت ضرور کیا کریں، اور خاص طور سے سوتے وقت اس کو ضرور پڑھیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص 4 بار اس سورہ فاتحہ کو تلاوت کر کے سو جائے تو اس کے لیے اتنا ثواب ہے کہ اس نے 40 غلام آزاد کیے، یعنی 40 غلام آزاد کرنے کا ثواب اس کو ملتا ہے۔